جب ناممکن حالات کے باوجود تم دعائیں مانگنا نہیں چھوڑتے تو اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے دعائیں کرتے رہتے ہو تو اللہ کہیں نہ کہیں سے تمہارے لیے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تمہاری دعاؤں پر جمے رہنا اللہ کی رضامندی کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرو، کیونکہ اس کے سپرد جو کام کر دیا جاتا ہے وہ اس کے لیے کافی۔ جب تم غم سے پریشان ہوتی ہو، جب تم اللہ سے دعائیں کر کر کے آنسو بہاتی ہو، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کو سنا نہیں گیا، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اب جواب نہیں آئے گا، تب اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تمہاری دعاؤں کو سن رہے ہوتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوں گے تمہیں دعائیں مانگتے دیکھ کے کہ میری بندی مجھے کتنے پیار سے بلا رہی ہیں، کتنی محبت سے دعائیں مانگ رہی ہیں۔ اور اگر تمہیں پتہ لگ جائے نہ کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا اجر رکھا ہے تو تمہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوگا۔ تمہیں آزمائشیں جھوٹی لگنے لگیں گی اور اللہ کی محبت غالب آ جائے گی۔ مگر ہر چیز کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا تو تم بھی دعائیں کرو اور بہترین وقت کا انتظار کرو اور نصیب سے مت گھبراؤ۔ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں جو تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ یقین رکھنے والے پھر کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے، اس پر یقین رکھنے والوں کے لیے پھر معجزے ہوا کرتے ہیں جو پھر اس کی چاہ سے بھی بہترین نواز کرتا ہے۔ کیا رب سے محبت والوں کے دل رب پہلے سے بھی مضبوطی سے جوڑ دیا کرتے ہیں، ان کا رشتہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ یقیناً کوئی بڑا معجزہ ہے تمہارے لیے، اس لیے اللہ نے اب تک انتصار سے تھکنے نہیں دیا تمہیں۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے اور باتیں کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے، اس لیے وہ آپ کو نہیں دے رہا، اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا۔ تم خود اس اشارے کا انتظار کر رہے ہو، پھر جب وہ تمہیں واضح اشارہ دے رہا ہے تو تم اس کو کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا اور آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی دعاؤں کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے۔ تو آپ کیوں اداس ہیں؟ اس سے مانگیں۔ آپ کیوں مایوس ہو؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دیں اور اس وقت تک دعائیں کرنا بند نہ کریں جب تک وہ کن نہ کہہ دے۔ تو کیسے معجزے ہوتے ہیں جب تم اللہ پر اندھا یقین رکھتے ہو، اس کے ہر فیصلے کو مان لیتے ہو، جلد بازی نہیں کرتے، تب اللہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ تمہارے قدموں کو انہی ذریعوں کی طرف موڑنے لگتا ہے۔ پھر وہ چھوٹے چھوٹے ذریعے تمہاری دعاؤں کی قبولیت تک لے جاتے ہیں اور تم قدم با قدم اس کے کن کی جانب بڑھتے چلے جاتے ہو۔ معجزے کبھی بھی اچانک سے نہیں ہوتے، معجزوں کے لیے تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے اور پھر وہ آزمائشیں ہی تمہیں ان حیرت انگیز مقامات تک لے جاتی ہیں جہاں کن فرما دیا جاتا ہے اور تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار ایک نئی امید کا آ جانا اور پھر تمہاری دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ طرف سے مدد جلدی تم تک پہنچے گی، معجزات کی صورت میں۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، پھر بھی مسلسل اس کی دعاؤں کا مانگنا
قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو دعا مانگتے رہو جب تک اللہ کی مدد نہیں آ جاتی، کیونکہ تمہارے اور زکریا کا اللہ ایک ہی ہے جس نے زکریا کو اولاد دی۔ عمر کے آخری حصے میں وہ تمہارے لیے بھی معجزے کرے گا۔ اگر چاہتے ہو تو اللہ کی قدرت پر، اس کے فیصلوں پر اور اس کی رحمت پر اندھا اعتماد کر لو۔ جب دل میں وسوسے نہیں ہوں گے تب اللہ معجزوں کی برسات کر دے گا۔ رب دل میں اترنے والی دعائیں بھی جانتا ہے، وہ ملنے کے خود راستے دکھاتا ہے۔ بس اپنے رب سے خوب سی دعائیں مانگو، وہ ضرور قبول کرنے والا ہے۔